ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں بادشاہ فیاض اور اس کی بیوی ملکہ نور حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا اور ملکہ نور اپنی ذہانت اور انصاف کے لیے۔ پورے ملک میں لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ جادوگرنی نے اعلان کیا، اگر مجھے یہ سلطنت نہ دی گئی تو میں رات کے اندھیرے میں سب کچھ جادو سے بدل دوں گی۔ لوگ بھول جائیں گے، درخت اڑ جائیں گے اور پانی زہر بن جائے گا۔ بادشاہ فیاض نے فوراً فوج تیار کی، لیکن ملکہ نور نے کہا، شوہر جان، طاقت سے مقابلہ کرنا خطرناک ہوگا۔ جادوگرنی سے عقل اور حکمت سے نمٹنا بہتر ہے۔ ملکہ نے شہر کے سب بڑے حکیموں اور عاقل لوگوں کو بلا کر منصوبہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کو کہا، ہمیں جادوگرنی کی طاقت کو اس کے اپنے جادو سے شکست دینی ہوگی۔ رات کو ملکہ نور اور بادشاہ فیاض جادوگرنی کے محل پہنچے۔ ملکہ نے اس کے سامنے ایک جادوئی آئینہ رکھا اور کہا، اگر تم جادو کر کے خوف پیدا کر سکتی ہو تو یہ آئینہ تمہاری طاقت کا اصل عکس تم پر دکھائے گا۔ جادوگرنی نے ہنس کر تسلیم کیا، مگر جیسے ہی اس نے جادو آئینے کی طرف بھیجا، اس کا اپنا عکس اس کے جادو بے نشانہ بن گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور چیخ اٹھی۔ ملکہ نور نے کہا، دیکھا، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ خود سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ نیکی اور عقل کا جادو سب پر غالب آتا ہے۔ بادشاہ فیاض نے اعلان کیا، آج کے بعد ہمارے ملک میں ظلم، خوف اور جادو کا کوئی راج نہیں ہوگا۔ نیکی کرنے والوں کی حفاظت کی جائے گی اور برائی کرنے والوں کو سبق دیا جائے گا۔ جادوگرنی شرمندگی کے مارے اپنی طاقت ختم کر کے سلطنت چھوڑ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کی حکمت اور انصاف کی بدولت شہر دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ لوگ بادشاہ اور ملکہ کے قدموں میں دعا دینے لگے اور کہتے تھے، طاقت اور جادو سے زیادہ عقل، نیکی اور حکمت کی طاقت سب پر غالب آتی ہے۔ بادشاہ فیاض اور ملکہ نور نے پورے ملک میں امن قائم رکھا اور ہر سال جادوگرنی کی شکست کی خوشی میں ایک جشن منایا گیا، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ نیکی اور حکمت کا جادو سب سے طاقتور ہے۔